بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے جلسہ سالانہ کے اگلے پروگرام کے ساتھ اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں جو ہم نے کچھ دن پہلے بھی نشر کیا تھا۔ جلسہ سالانہ کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہیں وہ یہ کہ ہمارا جلسہ انشاءاللہ 1 تا 3 ستمبر تک اسٹٹگارٹ میں سگلینڈے میں انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کی بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جلسہ سالانہ، کوئی بھی جلسہ سالانہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ کیا تھا وسیع مکانہ کا، اس کی ایک تکمیل کی ایک نشانی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ شعبہ جات کی معلومات دی تھیں، امید ہے کہ آپ نے وہ سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ آج ہم مزید شعبہ جات آپ کے سامنے، ان کی ضروری جو انفارمیشن ہے، معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں 3 مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہماری مہمان ہیں رخسانہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخسانہ صاحبہ، آپ کو نائب ناظم اعلیٰ ضیافت کی ذمہ داری دی گئی ہے جلسہ سالانہ کے موقع پر۔ خدا تعالیٰ ضیافت کے تمام انتظامات بہترین رنگ میں کرنے کی توفیق دے۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں محترمہ کانتا بشریٰ صاحبہ۔ کانتا بشریٰ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے جلسہ سالانہ کے موقع پر وہ ہے کھنڈا بغائش کی نائب ناظم اعلیٰ۔ جی بالکل۔ الحمدللہ۔ تیسری مہمان ہماری ہیں زینت بی بی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ اس سال خدا تعالیٰ نے رہائش کی ناظمہ کے طور پر ذمہ داری دی۔ ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان رخسانہ صاحبہ، نائب ناظم اعلیٰ شعبہ ضیافت۔ ہم نے بارہا اقتباسات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات میں سنا ہے کہ آپ کو اپنے مہمانوں کی آرام کی بہت فکر ہوتی تھی۔ تو یہ آپ کی فکر کی ایک کڑی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی شاملین جلسہ کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ جو ایک بڑی تعداد متوقع ہے ہمارے جلسے پر، تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق کیا معلومات دینا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ کے فضل سے جلسہ بھی بڑا ہے، جگہ بھی بڑی ہے، اور اس لحاظ سے متوقع حاضری کو دیکھتے ہوئے 15 بوفے لگائے گئے ہیں لجنہ کی طرف، اور 15 ہی جگہوں پہ ایک جیسا کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو ہے جیسے بزرگوں کے لیے بیٹھ کے کھانے کا انتظام ہے، اور باقی ممبرات کے لیے ان کے مطابق ہے، اور ان کی رہنمائی کے، چونکہ مین ہال جو ہے وہ ایک طرف ہے اور جو ضیافت ہے وہ دوسری طرف ہے، تو ہم نے یہ کوشش کیا کہ جو جب لجنہ ممبرات وہاں سے ختم ہوگا پروگرام تو ان کی رہنمائی کے لیے ادھر ڈیوٹی ورکرز موجود ہوں گے، تو وہ ان کو لے کے جب ضیافت کے ہال کی طرف نمبر 8 میں لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ وہاں ہمارے ڈیوٹی ورکرز ڈسپلن کی ٹیم موجود ہوگی، اور ان ممبرات کو اسی جو ہم نے بوفے لگائے ہوئے نا ان کی تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو اسی کے اندر بھیجیں گے جہاں جگہ ہوگی۔ اگر ادھر جگہ نہیں ہے تو انہیں لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہم آگے بھیجتے جائیں گے، اور یہ ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں ان کو مشکل نہیں ہوگی، سارا ہر قسم کا کھانا موجود ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ ہال جو ہیں جو ہم دیکھے ہم نے کہ وہ بہت بڑے بڑے ہال ہیں، اور تمام انتظامات ہمارے ہال میں ہی ہو رہے ہیں، تو ہال کے اندر اور باہر جانے کے رستوں کا کیسے انتظام کیا آپ نے؟ جی بالکل، یہ کہ جو آئین گنگ اور اوس گنگ ہے یہ ہم نے ہر جگہ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے داخل ہوئے تو دوسرے کونے سے جا رہے ہیں، جہاں سے داخل ہوئے ہیں قریب ہی ہم وہ بھی دیں گے، اور زیادہ ہوں گے کیونکہ جو ہے جو ہم نے اس وقت جو نقشہ بنا ہے اس کے مطابق ایک جو بوفے ہے اس کو 2 گیٹ لگ رہے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے ہیں، تھوڑا سا اس کو ڈیوائڈ کر کے رکھ کے لجنہ ممبرات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جانے والے ادھر سے جائیں، اس کو آئین گنگ اس کو اوس گنگ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم نہیں ہوگا، جو قریب جگہ ہوگی وہیں سے ہم انشاءاللہ انہیں دیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے ہمارے مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جلسے کی تیاری کے حوالے سے کہ جلسے کے انتظامات تو آخر دن تک چلتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے کارکنات ہوتی ہیں اور جلسے سے پہلے بھی مہمان آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟
اللہ کے فضل سے جمعرات سے ہمارا کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور دوپہر سے ہی تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے، لیکن جمعرات سے باقاعدہ کھانے کا ہو جاتا ہے. مہمان ہوں یا ڈیوٹی ورکرز ہوں، سب کا لجنہ کی طرف ہی انتظام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسا کہ حضور اقدس نے یوگا کے جلسے پر فرمایا تھا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو کوئی ٹپس دینا چاہیں گی کہ کیسے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کم سے کم کچرا بنے جلسے کے موقع پر؟ جی بالکل، یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب آتے ہیں تو گھر سے آتے ہوئے ایک شیشے کی بوٹل اگر ہم اپنے ساتھ رکھ لیں، جو مطلب چھوٹی چھوٹی ٹپس ہی ہیں، ان کو ہم ساتھ رکھ لیں تو واٹر سپلائی والے وہ پانی کی بوتل آپ کو فل کر دیں گے. تو اس سے ہم ماحول کی آلودگی کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارا پلاسٹک جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. ظاہر جتنا زیادہ استعمال ہوں گی وہ تو یہ بہتر ہے کہ اگر ہم رکھ لیں تو انہیں بھی سہولت ہوگی. بھر کے بوتل اپنے پاس رکھ لیں. چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں اگر لیں گے نا، وہ اسی وقت پانی پیا پھر واپس کر دیا تو وہ کچرا بن جاتا ہے زیادہ. تو یہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اگر وہ لے کے آئیں، ان کی بھی مدد ہے، ہماری بھی ہے. تو میری درخواست بھی ہے کہ ضرور اس دفعہ اس کوشش اس میں کریں. جی ایک اور پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہی کہ جب ہماری بہنیں کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں تو اپنی فیملی کا ہی ہوتا ہے نا، بہت کم ہوتی ہیں جو سنگل ہوتی ہیں، بعض فیملیز کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اگر وہ صرف اپنی فیملیز کا ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس کو پلیٹ کو اوپر نیچے رکھ کے اور گلاس کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے تو وہ اس میں کچرے میں ڈال دیں، تو یہ ان کی انفرادی کوشش ہوگی جو ہماری بہت بڑی مدد ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کھانا کھا لیں، اب دیکھیں ہم نے 15 جگہ پہ انتظام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی اللہ کے فضل سے تعداد زیادہ ہے. تو اگر ہم ادھر بیٹھ کے تو کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے ہم بات چیت کر رہے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، وقفہ ہے، پاؤزے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ ادھر بیٹھیں گی تو جو بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے انتظار کر رہے ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکیں گے ٹائم پہ. تو اس لیے درخواست ہے کہ وہ بہنیں جب کھانا کھا لیں اپنی پلیٹ کے اوپر نیچے رکھ کے گلاس کو اندر ڈال کے اس میں ڈال کے تشریف باہر لے جائیں. باہر بھی جگہ ہے، واپس بھی مطلب کہ بہت ساری جگہیں وہاں جا سکتی ہیں، لیکن ان کی کوشش سے، ہر فرد کی کوشش سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے ہماری نظافت کی جو ٹیم ہے بے شک جی وہ ہاں، ٹیمیں بڑی ہوتی ہیں. بالکل، جہاں بھی یہ تو ایک کوشش ہے، آپ کو جہاں بھی نظر آئے آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کو کچرے میں ڈال لیں، نہ کہ زمین پہ. تو یہ ایک تو ماحول اچھا لگتا ہے، ہمارے غیر ملکی مہمان آئے ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک باشپیل ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ صاف ہے سارا. بلکہ حدیث کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں. جزاک اللہ رخسانہ صاحبہ، ضیافت کے حوالے سے آپ نے اتنی قیمتی معلومات ہماری بہنوں کو دی. اگلی جو میری مہمان ہے کانتا بشرا صاحبہ، نائب ناظم اعلیٰ کھنڈا بغائش. پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا کہ جو مین ہال کہاں ہے، رجسٹریشن کیسے کرنی ہے. تو رجسٹریشن کے بعد سیکورٹی سے گزرنے کے بعد ہم جاتے ہیں آگے مین ہال کی طرف. تو جو کھنڈا کا جو ایریا ہے، جو کھنڈا بغائش کا بچوں کا، چھوٹے بچوں والی ماؤں کے بٹھانے کا انتظام جو ہے وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کھالسوے میں جب جلسہ ہوتا تھا تو وہاں پر کھنڈا مارکی لگائی جاتی تھی باہر چھوٹے بچوں والی ماؤں کے لیے. اتنا ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ان کو اچھی ایک جگہ مہیا کی جائے جہاں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جلسے کی کارروائی سن سکتی ہیں. تو اسٹوٹگارٹ کیونکہ ایک نئی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، تو یہاں کیا انتظام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ امسال کھنڈا حل جو ہے وہ کھنڈا حل ہوگا بچوں کی ماؤں کے لیے، یعنی کہ مارکی کا انتظام نہیں ہے. جو یہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس سال تعداد بہت جو کافی بڑھ گئی ہے اور ہمیں جگہ بھی ایک نئی تبدیل ہوئی ہے، جگہ وسیع ہوئی ہے، اور جو راستے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پھر اس وجہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو پھر انتظامیہ نے ماؤں کی سہولت اور بچوں کی سہولت کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر جو قریب سے قریب ہال تھا وہ چنا ہے.
تو جب ہم تجنید کر کے انٹر ہوتے ہیں تو اس کی ہم بائیں سائڈ پہ جب جائیں گے تو یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر، تو وہاں پہ جو ہال ہے وہ ہال نمبر 9 ہے، اور وہی بچوں والی ماؤں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تو بچوں والی ماؤں کے لیے بہت آسانی پیدا جی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹریشن سے ہو کر تو آگے زیادہ دور نہیں ان کو جانا پڑے گا۔ شکر الحمدللہ۔ تو جو چھوٹے بچوں والی مائیں ہوتی ہیں ان کی ظاہر ہے کو بہت سی ضروریات بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس سامان ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان ماؤں کے لیے کیا سہولیات آپ مہیا کریں گے وہاں پہ؟ جی، اب جیسے کہ وہ انٹر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر ہماری ڈیوٹی ورکرز موجود ہوں گی، وہ ماؤں کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گی، اس کا نمبر کھنڈا واگن پہ جو سٹیکر لگا ہوگا اس کے اوپر لکھیں گی۔ اس سے ان کو یہ آسانی ہوگی کہ آگے جا کر جہاں پہ کھنڈا واگن پارک فلیٹس ہے وہاں پر ان کو زیادہ لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ جو کھنڈا واگن پارک فلیٹس ہے ہماری وہ ہال کے اپوزٹ سائڈ پر ہے، اور وہ ہم نے کافی بلاکس مختلف بلاکس جو ہیں ان کو کلرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور جس بھی بلاک میں وہ اپنی کھنڈا واگن پارک کریں گی تو ادھر اس کلر میں جو ہے کلر کا ایک سٹیکر جو ہے ان کی آئی ڈی کارڈ پہ لگا دیا جائے گا۔ اور اسی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر مائیں خود نہیں پہنچ سکتی واگن لینے کے لیے، اپنے بچے بھیجتی ہیں یا اپنے کوئی رشتہ دار بھیج دیتی ہیں وہاں پر، تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ضرور ساتھ دیں، کیونکہ اس کا نمبر جو ہے وہ کھنڈا واگن کے ساتھ ملا کر تبھی کھنڈا واگن دی جائے گی۔ ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں بگی ہو موجود تو وہ آپ ساتھ لے کر آئیں۔ بگی ذرا چھوٹی سائز میں ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آسانی سے جو ہے لے جائی جا سکتی ہے، اور اس کو فولڈ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، تو جگہ بھی کم گھیری جاتی ہے، تو وہ اپنی اور انتظامیہ کی سہولت کے لیے پھر بہت اچھا ہوگا کہ اگر موجود ہے تو اگر وہ ساتھ لے کر آئیں۔ اور جی سامان بھی جی، ضروری سامان ساتھ ضروری، لائیں، زیادہ بالکل نہ لائیں، اٹھانا بالکل، مشکل بہت ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں، جو ضروری سامان ہے وہ لے کر آئیں۔ بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ضروری ہو سامان۔ ایک جو چیز ضرور ساتھ لانے کے لیے کہوں گی وہ ہے ریگن شرٹس۔ کھنڈا واگن کے لیے موسم کا تو پتہ نہیں ہوتا، اگر بارش وغیرہ ہو تو اس کے اوپر کور چڑھا دیا جائے تاکہ پھر کھنڈا واگن ہے وہ بچ سکے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ بات تو الحمدللہ سمجھ ان کی بہت اچھی ہے کہ ماؤں کے لیے بھی اس مرتبہ ایک بڑے ہال کا انتظام کیا گیا ہے، اور وہاں پہ مختلف بلاکس میں ان کو بٹھایا جائے گا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ سامان مختصر سا لے کے آئیں ساتھ، لیکن پھر بھی اگر 2-3 بچے ساتھ ہیں سامان تو بڑھ ہی جاتا ہے، تو ایسی ماؤں کے لیے آپ نے کیا وہاں پہ مدد کر سکتے ہیں آپ؟ جی، وہاں پر ہماری مامز ہیلپرس موجود ہوں گی، وہ بچیاں ہیں جو اس ایریے میں وہاں پر ماؤں کے لیے ہیلپ کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی۔ اگر سامان زیادہ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں اور تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے کہ اکیلے کس طریقے سے ہال کے اندر جانا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ ہیلپ کریں گی۔ ایک پوائنٹ جو کھنڈا واگن کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے، بلکہ ایک انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہال کے پیچھے ہم نے کھنڈا واگن والی جو مائیں ہیں ان کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ بھی پہلے بتایا تھا کہ فاصلے کافی لمبے ہوں گے، تو سہولت کے لیے ہم نے جو کھنڈا واگن والی مائیں ہیں ان کے لیے پیچھے انتظام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے ادھر بھی 2 بوفے ہوں گے، 280 ٹیبل لگے ہوں گے، 2800 یا 3000 کے قریب۔ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ واگن کی وجہ سے تنگ بھی ہو جاتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 3000 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ صرف چیز یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہو نا، ممبرات کو یہ ہماری بہن کو پتہ ہونا چاہیے، وہ جا رہے ہیں، اگر کسی ڈیوٹی ورکر نے اس کو کہا ہے کہ آپ ابھی ٹھہر جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جانے نہیں دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فل ہے، آپ تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ باہر لوگ نکلیں، دوسرے جو ہے اندر پھر چلے جائیں۔ تو وہ بعض کا ہمیں روکا ہے، لائن لگی ہے، تو ظاہر اندر سے لوگ نکلیں گے تو دوسرا جا سکتے ہیں اندر۔ تو میں نے کہا کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے، اور ہر جگہ ڈیوٹی ورکرز موجود ہوں گے انشاءاللہ رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ۔
آپ نے جو سوال بلاکس کے بارے میں پوچھا تھا ہال کے اندر میں، تو میں اس سوال پہ جاتی ہوں. ہم نے جو ہمارا ہال ہے اس کو بلاکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. جو سب سے پہلا بلاک ہوگا وہاں پر 3 سے 5 سال کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، اور جو باقی ہال ہے وہ بھی باقی سب کے لیے اوپن ہوگا. پہلا بلاک مراد اسٹیج کے سامنے جو جی بلاک ہے. بالکل بالکل، اسٹیج کے سامنے جو سب سے پہلا بلاک بنا لائن ہوگی پوری، اس میں پھر بیٹھ سکتی ہیں. ناظرین سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ ابھی سے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی کم سے کم 10 سے 15 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھنے کی جو ہے ٹریننگ دیں. اس کے لیے ہمارے پیارے حضور اقدس کے جو خطبات جمعہ ہیں وہ جو ہیں بہت اچھی ٹریننگ کے لیے خود بھی بیٹھیں اور بچوں کو بھی ساتھ اپنے بٹھائیں اور اس چیز کی ٹریننگ دیں کہ ہم نے خاموشی سے بیٹھنا ہے. وہاں پر اگر بچے ان کو تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہی ہے بچے تھوڑے سے زیادہ لمبا نہیں بیٹھ سکتے بالکل، تو ان کی مصروفیت کے لیے یہ ہے کہ ڈرائنگ بکس لائی جا سکتی ہیں. ویسے بھی بکس جو دینی بکس ہیں وہ بھی لائی جا سکتی ہیں، الحمدللہ کافی اچھی اچھی نکلی ہوئی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ بچوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم اس وقت ایک روحانی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مائیں ہیں ان کو بھی ایک اپنا عملی نمونہ جو ہے سامنے پیش کرتے ہوئے جو ہے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اس وقت ایک دینی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہاں پر مکمل خاموشی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ ہے کہ جو ہمارے انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی مکمل طور پہ تعاون کیا جائے. انشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے بھی پوری کوشش ہوگی کہ ہر طرح سے ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو جلسے کا اندرون ہے، جلسہ کا جو کھنہ بغائش کا حال ہے اس کے اندر کا جو بلاکس کا آپ نے بتا دیا، تو اور بھی کوئی سہولیات جو ہیں ماؤں کو مہیا کی جائیں گی؟ بالکل، وہاں پر ہم نے ملش ہاؤس کا اب پیرائش رکھا ہوا ہے. وہاں پہ مائیں جو ہیں ان کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے آسانی ہوگی. وہاں پر بچوں کی برائی ہے وہ گرم کر سکتی ہیں وہ وہاں پر. اسی طرح جو خشک دودھ ہے اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھی وہاں پر جو ہے ان کو یہ آسانی ہوگی کہ وہ وہاں پہ استعمال کر سکتی ہیں. جی بالکل. اور ہال کے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر وکھل بیرائش ہم نے بنائے ہوئے ہیں. کچھ ماؤں کی طرف سے جو تھا یہ فیڈ بیک ہمیں ملا تھا کہ اگر وہاں پر جو کچھ بڑے بچے ہیں اور ان کے ڈائپرس چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو اس بار انشاءاللہ ایک ایسی بھی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر پھر ایسا بھی انتظام ہوگا کہ بڑے بچوں کا بھی چینج کر سکیں. بہت اچھا، الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہماری بہنیں اچھے خوشی ہمارے جلسہ سالانہ کو اٹینڈ کریں اور اچھے تاثرات ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ. جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں اسپیشل نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی کوئی وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے ان کی ماؤں کے لیے خاص طور پہ کہ وہ آرام سے جلسہ کی کارروائی سن سکیں بیٹھ کر؟ جی بالکل. ایسے بچے جو کہ ذہنی یا جسمانی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ اوٹسمس ہو گیا یا پھر ڈاؤن سنڈروم وغیرہ اس طرح کی کوئی ہو، تو ایسی ماؤں کے لیے پھر ہم نے ہال کے اندر نہیں، ہال سے باہر جو فلور جا رہے ہیں وہاں پر ایک جو ہوگا روم ہوگا، وہاں پر ایسی ماؤں کا اور ایسے بچوں کا پوری کوشش کی گئی ہے کہ وہاں پر ان کو آرام مہیا کیا جائے اور وہ وہاں پر جو ہے جلسے کی کاروائی جو ہے آرام سے سن سکیں. جزاک اللہ کانتا بشرا صاحبہ، آپ نے اتنی قیمتی معلومات دی. ہماری چھوٹے بچوں والی جو مائیں ہیں ان کو کہاں کہاں سہولت مہیا ہو سکتی ہے، کیسے مدد ہو سکتی ہے ان کی جلسہ سالانہ کے موقع پر. میں چلتی ہوں اپنے تیسرے مہمان کی طرف، زین بی بی صاحبہ. آپ کو اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر رہائش کی ناظمہ کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کے آرام کی بہت فکر تھی، ان کا بہت خیال رکھتے تھے ان کے آرام کا. اس حوالے سے جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، تو اس کے لیے جو سونے کا انتظام ہے اس کے کیا انتظامات ہیں؟ جی جزاک اللہ صاحب.
خاکسار کو اس سال پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ پر شعبہ رہائش کی ذمہ داری یا خدمت کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ ابن نصر عزیز نے بھی اپنے جلسہ UK کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی کامیابی جو ہے وہ ہم انسان کے یا ہماری تجربے یا اس کی ہوشیاری سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو بہنوں سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ٹیم کو بے لوث ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق بھی ملے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کنڈر مارکی والوں نے بھی بتایا ہے کہ جگہ الحمدللہ سے وسیع ہے، نئی جگہ ہے، اور کوشش ہماری ہے کہ مہمانوں کو ہم جتنی بھی ممکن ہو سکے سہولیات جو ہیں مہیا کر سکیں۔ تو اسی لیے شعبہ رہائش بھی جو ہے وہ قریب تر کیا گیا ہے کہ زیادہ لوگوں کو چلنا نہ پڑے، اور جیسے ہی پھر ممبرات جو ہیں تجنید سے سیکورٹی سے فارغ ہو کر اندر داخل ہوں گی، ایک طرف بائیں طرف تو ان کو جو ہے کھنڈر مارکی نظر آئے گی، اور اس کے بالکل مخالف سمت جو ہے یعنی دائیں طرف ہال نمبر 10 ہوگا، اور وہی ہمارا جو ہے رہائش گاہ کا حال انشاءاللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یعنی کہ جس طرح چھوٹے بچوں والی ماؤں کو انشاءاللہ اس مرتبہ جلسہ سالانہ پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، داخل ہوتے ہی رجسٹریشن کے بعد لنک کے ذائقے پہ ان کے لیفٹ سائڈ پر ان کا ہال ہے، اور دائیں طرف رائٹ سائڈ پر ہال نمبر 10 جو ہے وہ رہائش کا ہال ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور جب ہم رہائش میں ایز اے ہال نمبر 10 میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے مہمانوں کو، کس طرح ان کو سونے کی جگہ مہیا کی جائے گی؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کا سب سے پہلے تو ضروری اس کے لیے رہائش گاہ کے ہال میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس ID کارڈ جو ہے ممبرات ضرور لے کے آئیں، کیونکہ اسی کارڈ کے اوپر ان کو اسٹیکر لگے گا جو رہائش گاہ کے لیے وہ اگلے دنوں میں استعمال کریں گی، اور یہ بھی کہ 10 یورو جو ہے اس کے لیے فنڈ مقرر ہے، اس کی انہوں نے 10 یورو کی رسید کٹوانی ہے۔ تو ممبرات سے درخواست بھی ہے کہ کوشش کریں شائنیں لے کے آئیں 10 یورو، اگر ایک گدا ہے 10 یورو کا تو وہ 10 یورو ہی لے کے آئیں، یا اگر 4 لوگ ہیں تو 40 یورو پہلے سے ہی لے کے اپنے ہاتھ میں رکھیں، تاکہ لائنوں کی دقت جو ہے نا وہ کم سے کم ہو، لوگوں کو جو انتظار کا ہے وہ ان کو کم سے کم انتظار میں لگنا پڑے، کرنا پڑے، پورے پیسے لے کر آئیں، پورے پیسے لے کے آئیں بالکل۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ جب بلکہ وہ تو بتا دیا ہے کہ اسٹیکر لگنا ہے، اس لیے ID کارڈ ضرور ہو، وہ دیکھ کے ہی اندر آنے دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوں گی، جیسے کنڈر مارکی میں بلاکس بنائے گئے ہیں، سسٹم جو ہے بنایا ہے، تو اسی طرح سے شعبہ رہائش کے حال میں بھی مختلف بلاکس ہوں گے، لیکن اس میں بھی مختلف رنگوں کے بلاکس نظر آئیں گے جیسے ہی داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی اس دفعہ نیا ایک کنسیپٹ ہے کہ گدے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بچھے ہوئے نظر آئیں گے بلاکس کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوں گی۔ ٹھیک جزاک اللہ۔ جس طرح کہ پچھلے پروگرام میں ہم شعبہ رجسٹریشن، لازمہ رجسٹریشن سے سن چکے ہیں کہ ID کارڈز کتنے ضروری ہیں جلسہ سالانہ میں داخل ہونے کے لیے، تو دوبارہ سے بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ID کارڈز وغیرہ نہ بھولیں، بلکہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ٹائم پہ بنوا بھی لیں، تاکہ یہاں پہ خاص طور پہ اندر انٹرنس آئین کانگ میں اور آگے جا کے رہائش میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو ان کو۔ جزاک اللہ۔ تو ٹھیک ہے، وہاں پہ پہنچ کے 10 یورو کا فنڈ انہوں نے دیا، اور گدے بھی ان کو یعنی کہ اس طرح الاٹ ہو جائیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا انہوں نے اب سونا کہاں ہے؟ بالکل، وہ جب اندر داخل ہو جاتی ہیں تو آتے ہی جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے رسید بھی اگر کٹوا لی ہے یا انہوں نے اسٹیکر بھی لگوا لیا ہے، تو وہاں پہ جو بلاکس جو بھی کلر کا بلاکس ان کو اس وقت مہیا کیا گیا ہے ان کو پھر سونے کی جگہ مل جائے گی۔ اور یہ بھی اس دفعہ ممبرات کے لیے انفارمیشن کے لیے ضروری ہدایت ہے کہ جو سامان ہے اس دفعہ ہم نے ان کی سہولت کے لیے، ممبرات کی سہولت کے لیے، کہ وہ ان کو امانت
दुकानात में जमा करवाना या रोज़ लाना ना पड़े, तो जो सामान है वो अपने पास जहाँ पे उनके सोने की जगह होगी वहाँ पे अपने साथ रख सकती हैं। उस हवाले से भी मज़ीद गुज़ारिशात फिर हैं कि मेंबरात जो हैं अपने सामान जब वो घर से तैयारी करेंगी तो कोई भी कीमती अशिया, कीमती सामान ना लेके आएँ, क्योंकि उसकी फिर हिफाजत उन्होंने ख़ुद ही वहाँ पे करनी होगी। और अगर कोई सामान है तो उसको फिर ताले लगा के रखें। उनको कोई हिस्सा अभी से लॉकर ताले वाला कुछ भी ख़रीद लें, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केटों में, तो वो ख़ुद हिफाजत करें। और अगर कोई कीमती चीज़ वो ले भी आती हैं तो कोशिश करें कि वो अपने साथ रखें वहाँ पे। फिर ये कि वही बात है कि सामान पहले तो कोशिश करें कि ना ही मेंबरात को ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि वहाँ पे हमें दिक्कत हो या मेंबरात को दिक्कत हो इस चीज़ की। ठीक। और ठीक है, ये मालूमात भी होगी। अगला जो है, जो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि अगर कि अपनी रज़ाई या अपना कंबल या अपना तकिया जो है, क्या वो साथ लेके आएंगे या वहाँ मिलेंगे उनको? जी बिल्कुल, जो बिस्तर हैं वो मेंबरात ने ख़ुद ही लेके आने हैं, जैसे कि कंबल, रज़ाई, तकिया, चादर जो भी आप लोग लाना चाहती हैं आसानी से वो घरों से ज़रूर लेके आएँ। बल्कि अगर वो अपनी आसानी के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए चाहती हैं अपने इज़ोमट, लुफ्ट मटखत्सन, तो वो भी साथ लेके आ सकती हैं। बिल्कुल, अपने आराम के लिए किसी को गद्दे के ऊपर। हाँ, बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि बिल्कुल अगर डबल भी करना है, अपने जिस तरह भी जो उनको होता है अपनी शलाफ तक लेके आएँ, जो कॉम्पैक्ट भी होता है, उठाने में भी सहूलत होती है, वज़न भी नहीं होता उनका। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। काम के हवाले से तक अगर आप वो भी बता दें, क्योंकि महदूद तादाद में होती हैं, तो जो गद्दे लेके आ रहे हैं वो अपना छोटा सा पंप भी साथ रख लें तो उनकी बचत हो जाएगी टाइम की, क्योंकि वहाँ भी लाइनें लगी होती हैं अगर एक दो होती हैं तो हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा रुखसाना साहब ने भी बताया है कि लुफ्ट मटखत्सन अगर लेके आ रही हैं तो वो छोटे से लुफ्ट पंप पे मिल जाते हैं अब तो बहुत आसानी से, तो वो फिर कोशिश करें कि वो भी साथ लेके आएँ, ताकि फिर आपको वही बात है कि रश से बचने के लिए जल्द से जल्द आपके सोने का इंतज़ाम हो सके। बिल्कुल, आमतौर पर जिनके पास लुफ्ट मटखत्सन होते हैं घर में रखे रखा होते हैं होता लोगों ने, है, बिल्कुल फिल कर सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक। एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि प्राइवेट टेंट के लिए दरख्वास्त कहाँ दी जा सकती है? बिल्कुल, प्राइवेट टेंट्स क्योंकि इस दफ़ा सबको नाज़रीन को पता है कि जगह नहीं है और जगह सारी पक्की है, और जो टेंट हैं वो पक्की जगह पे नहीं लग सकते, इसके लिए कच्ची जगह का होना ज़रूरी होता है ताकि उसको वो जो है अच्छी तरह फिक्स किया जाए साइडों से। तो लिहाजा इस साल जो है प्राइवेट टेंट नहीं लग रहे, लेकिन इसके इसका जो मतबादल है वो इस सूरत में होगा इंशाल्लाह कि जो फैमिलियाँ इकट्ठे रहाइश इख्तियार करना चाहती हैं उनके लिए वोन मोबिल की सहूलत है कि वो लेके आ सकती हैं, वोन मोबिल पर सफ़र कर सकती हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहनों का जिन्होंने बैठ के प्रोग्राम सुना और हमारा पिछला प्रोग्राम भी सुना, आपने इतना वक्त दिया। हम तो बस थोड़ी सी कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको ये मालूमात आप तक पहुँचाएँ। आप आगे ताउन आपकी तरफ से होगा तो इंशाल्लाह हर काम बआसानी हो सकेगा जलसा के मौका पर। जिस तरह कि हमने अभी सिंध बीबी साहिबा ने हज़रत अक़दस अय्यदुल्लाह बिन नसरिहिल अज़ीज़ के इक़्तिबास में हमें बताया कि कोई भी कामयाबी हमारी काविशों से नहीं मिलती, महज़ खुदा तआला का फ़ज़ल होता है। तो आप सब बहनों से दरख्वास्त है कि आप बहुत दुआ करें जलसे की कामयाबी के लिए, और जलसे के हज़रत अक़दस की खिदमत में दुआया ख़त भी लिखें। और जो आपने इन्फॉर्मेशन आज हमसे सुनी है और हमारे पिछले प्रोग्राम में सुनी है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इन्फोपॉस में भी मिलेंगी पढ़ने के लिए, वहाँ आप दोबारा पढ़ सकते हैं इनको। और आपको इंशाल्लाह जो अगस्त के इजलास की जगह जो सेमिनार हो रहा है जलसा सालाना के सिलसिले में, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा दी जाएंगी। हमारे सोशल मीडिया के मौका पर भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, वहाँ पर भी आप उससे इन टच रह सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट आप होंगे, आजकल ये डिजिटल ज़माना है, सबके पास होते हैं। आप वहाँ पर भी आपको गाहे बगाहे सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने की मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।